یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے تمہاری بادشاہت بھی تماشا ہے، تمہارا فقر، تمہاری بادشاہی، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب تماشا ہے۔ موت پر پردہ اٹھے گا، جن کا پہلے اٹھ گیا وہ نصیب والے، جو اسی میں مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو۔ بنانے والا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو یہ دنیا کیا چیز ہے، کہیں ایمان نہ گنوا دینا، چند سکوں پہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں چند دن کی زندگی پر ہم آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں، تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میرے بندو میں نے دنیا بنائی تھی، میں نے مٹائی ہے، اب دوبارہ جنگ کی زمین کو بچھاؤں گا، پھر تمہیں قبروں سے نکالوں گا، پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے تھا، ایک قبر چکے ہیں سانو کر لیا۔ اس کے جواب میں کچھ لوگ کہیں گے قبروں سے نکل کر ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں کہتے تھے، تم کہتے جا جائے میں نے ڈرایا کرو، مولوی تحقیق کام نو لگن ڈرائی رکھ دیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکے سی، یہ ہمارا جو ماحول ہے، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکے سی۔ میں نے کہا یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ آپ پہ بشکے سی، آپ بھی کس گیا، اولاد بھی ساری ذبح کروا دیتی، یہ اللہ آپ پہ ہی بشکن آئی تھے، ایڈے وڈے کام کرن دی لوڑ کیڑی آئی؟ ہے رات کو گھنگرو چھنکا رہی ہو ایک عورت اور ایک رات کو مسلح پہ رو رہی ہو، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ایک شراب کی محفل سجا رہا ہو، ایک ذکر کی محفل سجا رہا ہو، دونوں برابر ہو جائیں؟ ایک اپنے مال سے لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہو، ایک اپنے مال سے اللہ کی رضا خرید رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، میرے بندو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں؟ تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی، وہ نیچے جھک گیا، رزق دیا، اس نے غریبوں پہ خرچ کیا، ایک کو اللہ نے رزق دیا، اس نے شراب کی محفلیں سجا دی، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ اتنا انا قانون رب دا، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی، ڈرائی جان دے سانو، ڈرائی جان دے۔ میری تو عادت، میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں، میری بات میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ، ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی، یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ ہاں غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا، اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کتھے گئی، اے پتہ کوئی نہیں قبر کتھے گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا چنگیز خان ہے، مجھے اس کی کوئی قبر دکھا۔ سکندر اعظم یونان کا، مجھے کوئی اس کی قبر دکھا دے۔ اللہ کے سامنے جھکو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، صلح کر لو۔ ہم بڑا مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے، کچھ چہرے بڑے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے بدصورت، وتسود وجوہ، کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا، کس نے اٹھایا؟ مارے گئے۔ دوسروں نے کہا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا۔ پھر فوج در فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے، سنو میرے بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، روشنی بھی رہے گی، اندھیرا بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، عدل بھی ہوگا، گھنگرو بھی چھنکے گا، آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، یہاں منافقت بھی چلے گی، ایمان بھی چلے گا، رات کے چور بھی ہوں گے، رات کے رونے والے بھی ہوں گے۔
اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے، جھکنے والے بھی ہوں گے، ملاوٹ والے بھی ہوں گے، دیانت والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، غرانے والے بھی رہیں گے، اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا۔ اور اعلان کیا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یا اللہ انہوں نپ کا نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، ایک دن کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو موت تک مہلت ہے، پھر میرا اللہ یہ مہلت ختم کر دے گا۔ وہ دن اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے، جو اس کی تیاری کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس کی تیاری نہیں کرتا، اسی چیز کو منزل بناتا ہے، وہ موت کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، مجھ سے دھوکہ ہو گیا ہے، مجھ سے فراڈ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا کامیاب طرز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، ملک جائے، جو بھی جائے چلا جائے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخری چیز ہے جان اور مال کا لگاؤ اللہ پر۔ لیکن دونوں طرح کے لوگ رہیں گے، حکومت پہ بک جانے والے بھی ہوں گے اور سولیوں پہ چڑھ جانے والے بھی ہوں گے۔ فیصلہ اللہ ایک دن کرنے کے لیے خود آئے گا، یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا، 400 سال حکومت کرتا رہا، شمر کی تلوار آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی، شمر جیسا انسان فاتح بن رہا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح زمین پہ بہ رہا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری کائنات میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر اس میں سے اللہ نے عرب کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ یوں صفائی کرتا رہا، صفائی کرتا رہا، نکالتا رہا، نکالتا رہا، جب سب سے خالص، سب سے کامل، سب سے اکمل، جمال بھی، کمال بھی، حسب بھی، نسب بھی، ہر شے جب کمال کو پہنچی تو اس میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود ملا۔ کسی نبی کا خاندانی سلسلہ محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کسی نبی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہماری بھی وہ وراثت کی کتابوں میں کچھ 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھا کچھ پتہ نہیں، 4-5 کے نام آتے ہیں، اس کے آگے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کون تھا کہاں مرا۔ لیکن تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل کائنات کا اور میرا نبی وہ ایسے خاندان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک ہر چیز کو ایسے سورج کی طرح روشن کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن ثمي بن مزي بن عوص بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوف بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہاں یہ وہ خاندان ہے، وہ شیخ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ راجپوت محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ ارائی محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ سیال محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ ہاں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم و آل ہاشم ہے، یرود بہ الحلاق من آل ہاشم وهم عنده في نعمة وفواضل وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ وہ عجب اللہ نے بنایا تھا،
دیکھو میں کہتا ہوں اے چیز میں نے بڑی چنگی لگ دی تو میری عقل ہوگی، میرا معیار ہوگا، میری پسند ہوگی، میرے معیار کے مطابق ہوگی۔ اللہ نے کتھو تو لیے کتھو ناپیے، لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنو، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندر بھی سیاہی بناؤ، پھر قلم لے کر پوری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، علماء بھی، سارے بیٹھو اور اللہ کہتا ہوں مینو لکھو میں کون ہوں، میں کی ہوں، ہوں میری تعریف لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ اور تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اتنے سمندر اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں۔ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق ان اللہ فالق الحب والنوى۔ کون اللہ؟ دانے گٹھنے کو پھاڑنے والا۔ کون اللہ؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ کون اللہ؟ مردہ سے زندہ نکالے، زندہ سے مردہ نکالے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے۔ فانا توفکون، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ خالق الاصباح، کون اللہ؟ جس نے صبح کی روشنی کو تمہارے سروں پر قائم کیا۔ کون اللہ؟ وجعل اللیل سکنا وجعل الشمس والقمر حسبانا، جو دن اور رات کا نظام لے کر آیا۔ کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ۔ کون اللہ؟ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ وہ اللہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا بادشاہ۔ له ما في السماوات وما في الارض، زمین اور آسمان کا بادشاہ۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا پالنے والا۔ یمسک السماوات والارض، زمین آسمان کو تھامنے والا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے، یہ اللہ۔ وہ اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے۔ تو وہ حبیب کیسا ہوگا جس کو اللہ کہے میرا حبیب ہے؟ کیونکہ طارق جمیل کی پسند تو نہیں بیان ہو رہی، یہ کسی دانشور یا سائنسدان کی پسند نہیں۔ اللہ کہ اے میرے حبیب، میں نے تمہیں حبیب بنایا ہے۔ حبیب صرف ایک چھوٹے سے سطر میں حبیب، خلیل، کلیم، تینوں کا فرق اللہ بتا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ نے کھول دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام اونچا کر دے، میرے بعد میں میرا نام زندہ رہے۔ اللہ نے کر دیا۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے لگا تو میرے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا۔ صرف قرآن سے بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا۔ میرے نبی نے کہا حرام ہے نبیوں پر جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتی۔ سارے جنت کا مجمع جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے، 8 دروازے 8 بند۔ وہ سارے سوچ رہے ہیں کہ جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں۔ تو یہ سارا ایمان والا مجمع اگر اللہ چاہتا تو فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان کو ادھر بھیجا نہیں۔ سارا مجمع آدم علیہ السلام، بابا جان، دادا جان، اللہ کے نبی، پہلے انسان، جنت کا دروازہ کھلواؤ۔ تو بابا آدم فرمائیں گے پترو میں تو تمہیں کڑوامن جوگا بڑھیا ہوں، بڑھن جوگے آپ ہی بڑھو۔ هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، اور میری وجہ سے تو تم نکلے تھے، میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں، کسی اور سے بات کرو۔ تو پھر وہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان، داؤد، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یونس، الیاس، یسع، ذوالکفل، لوط، شعیب، ہود، صالح، سارے انبیاء۔ نہ بھائی، نہ بھائی، نہ بھائی، نہ بھائی۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جدھر سے تمہارا کام بن جائے گا۔ تو بتاؤ، آپ بتائیں۔ تو کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، وہاں سے یہ دروازہ کھل سکتا ہے، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا جنت کی مجمع اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوگا، یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھلوائیں۔
تو میرا نبی کہے گا انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. اگر پھر میں سجدے میں سر رکھوں تو میں اللہ کی تعریف کروں. پھر میرا اللہ کہے گا یا محمد یا حبیبی ارفع راسک سل تعط اشفع تشفع. میرا حبیب سر اٹھا، مانگ، ملے گا، شفاعت کر، قبول ہو. تو آپ کہیں گے میں عرض کروں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، پھیتا کٹ، پھیتا. اب پھیتے نہیں کٹ، جب یوسف بھی کٹائیں دو پھیتے بد نہیں کہیں کروں. تو اللہ کہہ رہا ہے تم پھیتا کاٹو، تیری تو فیل کروں. تو میرا نبی کہے گا میں تیار. تو ایک سواری جنت سے اڑتی آئے گی، وہ اگر ایسے ہمارے نبی کے آگے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے اور آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی. اب یہ رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کسی بندے کو چوان بڑھنا ہے. یہ رسی اللہ کے نبی نے خود نہیں پکڑنی، ورنہ وہ اوپر ہی رہے، وہ ایسے گر جائے گی. تو اس کے گرنے کا مطلب ہے ہوں کسی کو چوان بڑھنا ہے تو کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں جائے گا اس سے آ کے کھلو بنا. لہذا سارا ایمان والوں کا مجمع پنجیاں پہ، سارے پنجوں پر کون دیکھی جا رہے ہیں. بلو ہوں کہیں واسطے اعلان ہوتا ہے دیکھی جائے. میرے رب کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر لاؤ. سید بھی پیچھے رہ گئے ہیں تو قریشی بھی پیچھے رہ گئے تو عرب بھی پیچھا رہ گئے تھے، عجم بھی پیچھا رہ گئے تو او حبشی دا پتر کم ہی کر گیا اپنا. دیکھا بلال کو باہر لاؤ. میرے نبی نے فرمایا بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے گا. میں دروازے پہ آ کے دستک دوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کون ہے، تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے. وہ کہے گا یا رسول اللہ. اندر سے فرشتہ کہے گا مجھے حکم تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولے گا. تو میں آج کھول رہا ہوں. وہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار بعد میں، چاہے جنتی بھی ہیں، چاہے وہ اب تو جنت بن چکے ہیں نا، لیکن مالدار لوگوں کا نمبر بعد میں اور غریبوں کا نمبر پہلے ہوگا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں، رش بڑا ہوگا. کہ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے میری امت کے غریب لوگوں میں دیکھنا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، غریبوں میں کھڑا ہوں. مالدار بھی جنت میں جائیں گے اور جو مقام غریب لے جائے گا، کوئی مالدار وہ لے جائے تو لے جائے، مال کی کثرت پھنسا دیتی. میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے. عبد الرحمن بن عوف 10 صحابہ میں سے ایک آدمی ہے. یہ 10 کون ہیں جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. آپ نے ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے اور سعید بن زید جنتی ہے. ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 30 لاکھ سونے کے سکے دینار وراثت میں چھوڑے. کاغذ کے نوٹ نہیں، بینکوں کا پیسہ نہیں، ذاتی پیسہ. اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور زمینیں الگ، جائیدادیں الگ. اور میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے، لیکن عبد الرحمن میرے سارے ساتھی آ گئے تو آیا ہی نہیں، تو میں تو تیرے بارے میں پریشان ہو گیا کہ تو کہیں پکڑا نہ گیا ہو. تو عبد الرحمن رونے لگے یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسائے رکھا. عشرہ مبشرہ کا آدمی مال کی کثرت، حلال مال طیب پاکیزہ، اور حساب نے جکڑ لیا. اس کی کمائی میں ظلم ہو، ستم ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، خیانت ہو، کیا حشر ہوگا؟ بڑے تاجر بیٹھے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بینکوں سے نکلو، سود سے نکلو، کہیں بہت بڑی پکڑ ہمارا سامنا نہ کر لے، کہیں بہت بڑے جھٹکے کا ہم شکار نہ ہو جائیں. تھوڑی کھا لو، نیچے آ جاؤ، چھوٹے گھر میں آ جاؤ، لیکن آپ کو اللہ کے اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اتنے حوصلے نہ پیدا کرو کہ اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے بھائیو بڑی اوکھی گھاٹی ہے. ہاں اب نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب. پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا.
تو سلمان فارسی نے اسے گردن اونچی کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو 8 دروازے پکاریں گے، مرحبا مرحبا، ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی۔ اور آپ نے کہا عمر، ایک جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد، ایک موتی کی۔ تو میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا لفتن من قریش، یا رسول اللہ قریش میں سے ایک جوان کا ہے۔ فذهبت لأدخله، میں آگے بڑھا دیکھنے کے لیے، تو مجھے فرشتے نے کہا انه لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا مقام ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان ان لكل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا، پھر کہا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، آمنے سامنے۔ یہ بشارت اور نہیں کسی کو ملی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا، بس میرے دانے گھر آ گئے۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرے 2 حواری ہوں گے، میرے 2 حواری ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تجھے مال کی کثرت نے روک لیا، وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، تو بڑی دیر سے آیا، مجھے خطرہ ہوا کہیں تو پھنس نہ گیا ہو، پتہ چلا کہ مال کی کثرت نے روک لیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، جن کے پیچھے بادشاہ چلے منزل کو پہنچے۔ یہ مولانا احمد صاحب کو صحابہ کی سنا رہے تھے، وہ تو ویسے ہی بڑے عظیم لوگ ہیں، ان پر تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کو اللہ نے کہا ہو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت، میرا وعدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے۔ اور ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بڑا درجہ دوں گا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو چھوٹا درجہ ملے گا، لیکن کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت سب کے لیے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اے میرے محبوب جو تجھ پر قربان ہوئے جان مال کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے ہیں یا صلح حدیبیہ سے پہلے، دونوں کے بارے میں قول، وہ اور جو بعد میں ایمان لائے برابر نہیں، لیکن جنت سب کے لیے۔ میں آپ کو ایک فاتح کا قصہ سنا، دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، ایک چنگیز کافر، سب سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی، دوسرا محمود غزنوی مسلمان، دوسرے نمبر پر محمود ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی یہ کافر تھا، پھر چوتھے نمبر پر تیمور یہ مسلمان تھا، پر یہ لٹیرا سا تھا، کوئی فاتح نہیں تھا، یہ کم وقت مسلمانوں کی کھوپڑیاں اڑاتا رہا اور مال لوٹتا رہا، وہ کوئی ایسا قابل ذکر انسان نہیں ہے، لیکن فاتح ضرور ہے۔ ان 4 میں نمبر 2 محمود غزنوی، 33 برس حکومت کی، 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 1974 میں طاہر شاہ مرحوم کی حکومت میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، تو اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ساری کھول دی۔ جب قبر کھول کے دیکھا تو محمود اندر ایسے پڑا تھا جیسے کوئی آج سلا کے گیا ہو۔ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی بھی نہیں ہے، یہ ولی بھی نہیں ہے، یہ عالم بھی نہیں ہے، کوئی شیخ طریقت بھی نہیں ہے، یہ سلطان کا لقب پانے والا دنیا کا پہلا انسان ہے۔ سلطان کا ٹائٹل سب سے پہلا جو انسان پانے والا ہے وہ محمود غزنوی بن سبکتگین، 33 سال حکومت کرنے والا، اور قبر عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، شیعہ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا۔ شیخ یوسف تو خوش نصیب تھا، نماز میں اس پہ حملہ ہوا ہے، نماز پہ ڈاکہ پڑا پر بڑا کامیاب۔ کیا پتہ نہیں چھپی ہوئی صفت تھی کہ اللہ نے ایسے وقت پہ موت دی کہ کمال کر دیا۔ یہ اس کا انتخاب ہے۔ ہر انسان، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کس کی کون سی خوبی میرے اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کو بھاگ لگا دے۔ میں کون ہوں ٹیسٹ کرنے والا، میں کون ہوں کسی کو پرکھنے والا؟
مولوی ہے کیتی جاندے تبلیغ والے ہے کیتی جاندے فلانے ہے کیتی جاندے کرمالا کدی یہ بھی ویکھیا کر کے میں کی کیتی جاندے وفی انفسکم افلا تبصرون کبھی اپنے بٹن کھول کے اندر دیکھ لیا کر باہر کیوں دیکھتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اندر دیکھو اندر دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو اندر ہے اندر وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کے تھا اساں ذات پلیت نہ ہاسے پہلے اپنے اندر کو دیکھو گے تو تمہیں سارا جہان اچھا نظر آئے گا جب اوروں کے عیب چننا شروع کرو گے تو تم اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اوپر دیکھنا شروع کر دو گے اور غفلت کی موت آئے گی خوفناک قسم ہاں قذاق اجل کا لوٹے ہے رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا کیا ہوگا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا تو میرے بھائیو اللہ نے کاروبار سے نہیں روکا سود سے روکا حرام سے روکا ہے جھوٹ سے روکا ہے خیانت سے روکا ہے حکومت سے نہیں روکا ظلم سے روکا ہے پینے سے نہیں روکا شراب کے پینے پلانے سے روکا ہے مرد عورت کے تعلق سے نہیں روکا زنا سے روکا ہے شادی کرو زنا نہ کرو پہننے سے نہیں روکا ریشم نہ پہنو سونا نہ پہنو تیرے لیے جنت میں تیار ہے اللہ رزق دے تو اوروں پہ خرچ کر خود سونے کی انگوٹھیاں نہ ٹھمکا ایک بڑا آدمی بڑے فخر سے مجھے دکھانے لگا ہے 2 انگوٹھیاں 15 لاکھ دیاں والی صاحب 15 لاکھ دیاں اس دھوکے میں نہ آؤ اس دھوکے میں نہ آؤ تو میرے اللہ نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ کھاؤ نہیں کہ حرام نہ کھاؤ یہ تھوڑا کہا بولو نہیں کہ جھوٹ نہ بولو گالی نہ بولو غیبت قبول نہ بولو ظلم و ستم قبول نہ بولو تو میرے بھائیو یہ مٹ جانے کا جہان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو تاکہ منزل ملے تاکہ اللہ ملے اللہ تک پہنچو گے تو کامیاب ہو چاہے بادشاہ بن جاؤ محمود غزنوی جیسی حکومت دنیا میں 4 آدمیوں نے کی اور اس میں وہ دوسرے نمبر کا آدمی اور 33 سال کی حکومت اور اتنا بڑا اقتدار اور قبر کی مٹی اس سے ہاتھ نہیں لگا سکتی تو میرے بھائیو اپنے اللہ کے دربار میں جھکو اور توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو پتہ نہیں کم موت آ جائے اس کو ایک ہی ادا پسند ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ایک بدو آیا کہنے لگا محمد نام کوئی کتنا بدتمیزی سے بولتا تھا آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا وہ کتنا بدتمیز بولتا کبھی نہیں کہتے تھے تو میری بےزتی کی نام کہتے تیری 3 باتیں بڑی عجب ہیں کب کیا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا اپنا دین صحیح ہے اچھا اور تو کہتا ہے یہ ایران روم کی حکومت یہ میرے غلام اس پر قابض ہو جائیں گے ہمیں تمہیں تو روٹی نہیں ملتی کھانے کو تم کہتا ہے سپر پاور میری امت توڑ دے گی اچھا اور تو کہتا ہے مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے آج تک کوئی پیو دادی تو ساڑھے چو آیا آج تک کوئی آیا ارے مر مک گئے ایسا میں مک جاؤں نے آپ نے کہا ہاں اب مسکرائے کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا کہ عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور تو دیکھے گا ایران اور روم ٹوٹے گا اور باقی رہے گی تیسری بات تو قیامت کا دن ہوگا اور میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی کہنے لگا میاں میں کو نہیں مننا واپس چلا گیا مکہ فتح ہوا سارا عرب مسلمان ہو گیا کہنے لگا بھئی ایک غلطہ ہو گئی پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو روم بھی فتح ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا کہنے لگا بھئی دوئی ہوئی تو تری بھی ہوئی جاؤنی ہے تو میرا خیال ہے ہوں میں نے کلمہ پڑھ لینا چاہیے ہے تو وہ مسلمان ہو کے مدینے آ گئے شفٹ ہو گئے ہجرت کر جب وہ مسجد میں آتا تھا نا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اسپیشل اس کے گھر اس کی زیارت کرنے بھی جاتے تھے تو ایک دن کہنے کہ تمہیں پتہ میں اس کی عزت کیوں کرتا ہوں کہا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ کے نبی نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا لہذا یہ پکا جنت ہے تو بھائیو اپنے ہاتھ چھڑا کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دو پھر حکومت کرو پھر سیاست کرو پھر تجارت کرو پھر کنسٹرکشن کمپنی بناؤ یا ہماری طرح کپاس کاشت کرو پھر اللہ تم سے راضی ہے لیکن اگر اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی تو پھر اللہ مہلت تو دیتا ہے غافل نہیں ہے سویا ہوا نہیں ہے شراب اور شربت میں فرق ہے سود اور تجارت میں فرق ہے کفر اور شرک میں فرق ہے ظلم اور عدل میں فرق ہے نافرمانی فرمان برداری میں فرق ہے یہ فرق اللہ نے قائم کرنا ہے نبی نے فرمایا
ماں باپ تیری جنت ہیں تیری جہنم ہیں، دکھ دو گے تو تمہاری کوئی عبادت تمہیں جنت تک پہنچا نہیں سکتی، سکھ دو گے دعا لے لو گے تو تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان۔ نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں تلاوت کیسے؟ یہ 7-8 ہزار 10 ہزار کے مجمع کو سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم ہے، اور نعمان کی مدینے کی تلاوت 7 آسمان پار کر کے جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن کھولتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے، ساری جنت۔ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے، ماں کے لیے کھانا خود پکاتے تھے، بیوی سے نہیں پکواتے تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے، پھر سامنے بیٹھ کے روٹی خود کھلاتے تھے، بیوی سے نہیں کہتے تھے، اور ماں کے لیے سر میں تیل بھی لگاتے، جوئیں بھی نکالتے تھے۔ ایسی خدمت کی کہ اللہ نے عرش تک ان کی آواز کو پہنچا دی۔ ہماری ماؤں کو اولاد بھاؤ کرنے چپ نہ کر بڈھی ہو گئی ہیں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ان کانوں نے سنے ہوئے جملے ہیں، لائے میں کوئی فرضی گل نہیں ہے، یہ سنے ہوئے جملے ہیں ان کانوں سے۔ میں اسی ماحول کا پیدائشی ہوں۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض فرض فرض، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جان، میں نماز پھر پوری کروں گا۔ ہاں، امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ عرب میں عیب ہے وکھری پلیٹیں کھانے، تو ساڑھے پاس وکھریاں وکھریاں پلیٹاں اٹھے کھاتے تھے، تو امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک شخص نے کہا حضرت آپ تو خود اتنے بڑے وقت کے ولی کامل امام، علم یہ وہ آل رسول، اب ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو، اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور میں اٹھا لوں تو کوئی اللہ کا غضب نہ مجھ پہ نازل ہو جائے۔ جو جنت کے وارث یہ آل رسول نہیں ہے، جگر گوشے رسول ہیں۔ یہ تو دو واسطے ہیں بیچ میں، ابھی تو آگے لمبے واسطے نہیں، صرف 2 واسطے ہیں۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے میں کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میرے اوپر اللہ کا غضب آ جائے۔ آپ نے فرمایا عمر، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، قبیلہ اس کا مراد ہوگا، خاندان اس کا قرن ہوگا، یمن کا رہائشی ہوگا، رنگ اس کا کالا ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، حالت اس کی فقیرانہ ہوگی، کمر پہ اس کے سفید داغ ہوگا۔ وہ تیرے حکومت میں آئے گا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، علی تو بھی دعا کروانا، عمر تم بھی دعا کروانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کا وقت ہوگا، سارے لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس کرنے بھی آئے گا، تو اللہ کہے گا تو رک جا، ہاں بھائی تم سب چلو، تم رک جاؤ۔ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ کہا تو سفارش کر، تیری تو فعل لاکھوں بندوں کو جنت میں ڈالوں گا، تجھے اس لیے روکا ہے۔ کیوں؟ تہجد، علم، تبلیغ، جہاد، تصوف، ذکر، تلاوت، اسرار شریعت، رموز شریعت، نہیں، کیا صرف ماں کی خدمت، صرف ماں کی خدمت۔ وہی ماں جو جنگ میں رلتی پھرتی ہے، وہی باپ جو چھپتے پھرتے ہیں کہ پتر کے وڑ نہ لوے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی تو بتائیں۔ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا۔ تمہیں خبر ہے اللہ کے نبی نے ماں باپ کی نافرمانی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حقوق، نافرمانی نہیں، حقوق۔ پھر اس کو مراد میں لے جاتے ہیں نافرمانی، معصیت۔ عربی زبان میں نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ ہے، حقوق یہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو میں کیسے پرزے کر رہا ہوں، یہ اس ٹیشو پیپر کو تمہارے سامنے ہو رہا ہے اور یہ بکھر گیا، اس کا مطلب ہے حقوق، کسی چیز کا ٹکڑے ہو کے بکھر جانا۔ جو ماں باپ کو نافرمان ہے اس کی دنیا، اس کا دین ایسے ٹکڑے